نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 109 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہے۔ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔ دیکھیں اس آیت کا تعلق پیچھے کے سبق سے ہے۔ پیچھے ہم نے سورہ ہود میں جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کی قوموں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ان کے انبیاء کرام نے انہیں دین کی طرف بلایا اور انہوں نے کس طرح سے انکار کیا، تکبر کیا اور حق کو جھٹلا دیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے فرعون کے پاس تو نہ صرف فرعون نے انکار کیا، تکبر کیا، بلکہ اس کے سرداروں نے بھی فرعون ہی کی پیروی کی۔ تو ہمیں اس آیت سے پیچھے کے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر جو انبیاء کرام کے انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام جب حق کا پیغام لاتے ہیں تو جو ان کے مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ اس قوم کے بڑے ہوتے ہیں، جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دنیا کا سامان دے رکھا ہوتا ہے، اور جب دنیا کی اتنی نعمتیں ملنے پر ان کے اندر ایک تکبر آ چکا ہوتا ہے، ایک نمائش ہوتی ہے ان کے اندر، ان کا ایک طریقوں میں دنیا کا اٹریکشن ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب دنیا کے بہت سے اسباب کسی کے پاس ہوتے ہیں تو وہ بڑی اچھی شاندار زندگی رہ رہا ہوتا ہے، تو اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو کہ آخرت کے سے غافل ہوتے ہیں، جن کو آخرت کا اتنا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کی ان کی شان بان دیکھ کر اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں، جس طرح سے فرعون کے پیچھے اس کے سردار، اس کے اہلکار، اس کے تابع دار چلے اور انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، اور تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات اور آیات، نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، ان سب کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے فرعون کو ہی رب العلیٰ سمجھا اور فرعون ہی کی پیروی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پھر آخر کار جس طرح فرعون کو غرق کیا، اسی طرح اس کے ان پیروکاروں کو اللہ نے غرق کیا، اور ان کی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ان پر لعنت کی، بلکہ ان کی برزخ کی زندگی میں بھی یہ صبح شام آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا انجام ہوگا، اور آخرت میں فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے ان کو جہنم پر تک لے جائے گا، اور پھر ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ سب بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آج کی آیت میں 109 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی جو طرز زندگی ہے، ان کافروں کی، مشرکین کی، ان سے آپ جو ہے متاثر نہ ہوئیے گا۔ آپ ان کے دنیا کے شاہانہ انداز میں رہنے اور ان کی نعمتوں کی فراوانی، ان کی طاقت، ان کے طور طریقوں سے آپ متاثر نہ ہوئیے گا، اور جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے، جن کو اپنا معبود بناتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ صرف اس کی کوئی دلائل نہیں ہے ان کے پاس، وہ صرف اپنے پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔
تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ شک میں نہ پڑیں. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں تھی کہ وہ ان کے جاہ جلال اور ان کی دنیا کی شاندار زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوتے اور اس شک میں پڑتے کہ ان کے واحد یہ ان کے جو معبود ہیں ان کی عبادت کی وجہ سے ان کو یہ فائدے مل رہے ہیں. تو گویا کہ یہ کفر و شرک کا جو طریقہ ہے اس میں انسانوں کے فائدے ہیں اور یہ جو جھوٹے معبود ہیں وہ کسی کام آتے ہیں اور انسان کو اچھی زندگی دنیا میں ملتی ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی بات پر یقین کرنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ایسے نہیں ہوتے ہیں, وہ توحید پر ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رشد ملی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کیوں کہا گیا؟ تو اس کے قرآن میں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا سورہ ہود کی آیت 114 میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے اور نماز قائم کرتے تھے, بلکہ امت کو بھی سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کر. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں قائم کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر نہیں رکھتے تھے, تقوی نہیں رکھتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لوگوں میں, اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ڈر اور تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی انسان کا تقوی کا لیول دیکھا جائے انسانوں میں تو سب سے زیادہ تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کفار اور منافقین کے طریقے سے متاثر ہو کے ان کی اطاعت کی تھی اور نہ آپ کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, تو ایسے احکامات سے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اپنے اچھے طریقوں پر کاربند رہیں, کیونکہ جو مخلص مسلمان تھے, جو صحابہ کرام جو مکہ کی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے, وہ تو اتنے ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ اتنے ظلم و ستم کافروں کے برداشت کر کے بھی وہ اپنے ایمان پر جمے ہوئے تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے ان مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک طرح سے حکم فرمایا کہ یہ صحیح راستے پر آپ ہیں اور اسی پر کاربند رہیں اور اس پر استقامت اختیار کریں آئندہ بھی. ٹھیک ہے, اور جو دوسرے انسان ہیں ان کے لیے ایک طرح سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وحی دی جاتی تھی اور وحی کے ذریعے جو احکامات دیے جاتے تھے وہ اصل میں امت کو بھی دیے جاتے تھے, تو امت ہی کے لیے پیغام ہوتا تھا. تو جو باقی کے انسان ہیں ان لوگوں سے بھی ایک طرح سے یہ ان کے لیے حکم آیا کہ کافروں کے جو طور طریقے ہیں, ان کی جو طرز زندگی ہے اور ان کو جو اچھی شاندار زندگی ملی ہوئی ہے, تو ان سے کوئی متاثر ہو کر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اچھا دین ہے, ان کا دین ہی اچھا ہے اور اس میں انسان کو اچھی خوشحال زندگی ملتی ہے, تو وہ بھی اس طریقے کی طرف نہ جائے, ان کی طرف متاثر نہ ہو. دیکھیں ہم نے قرآن ہی میں قارون کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بہت سے لوگ قارون کے طریقے پر بڑے متاثر تھے. جب قارون سج دھج کے نکلتا تھا, اپنے جو بھی اس کی دولت اللہ نے اسے دی تھی اس کو بڑا اس کا اظہار کرتے ہوئے جب بڑے تکبر سے نکلتا تھا, تو بہت سے لوگ سوچتے تھے یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے پاس اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. لیکن جو اس وقت بھی جو پکے اہل ایمان تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے, اور یہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اس حد تک دیتا ہے نعمتیں, اور وہ نعمتیں اگر اس کو گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں تو وہ نعمتیں پھر ایسی بیکار ہے کہ اس کی طرف انسان اپنی توجہ نہ رکھے اور اللہ سے تقوی کی دعا مانگے اور ہدایت کی دعا مانگے, اور یہ احکامات تمام امت کے لیے. اچھا, اب دوسری بات جو اہم بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے
وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، جو مشرکین ہیں، جو اپنے شرک پر جمے ہوئے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو کیا ان کو کہیں سے کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہاں ان کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ پھر یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے شروع ہوا؟ تو دیکھیں نوح علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم میں کس طرح سے جب ان کی قوم کے جو بزرگ لوگ تھے، جو بڑے ایمان والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان کو سکھایا کہ ان کے بت بنا لو، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی یاد کے لیے جو بت بنائے گئے تھے تاکہ وہ ان کی اچھائیاں ان کو یاد آئے، ان کے بتوں کو دیکھ کر، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو شرک پر لگا دیا اور وہ انہی کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اور جو باقی کے لوگ تھے جیسے عاد ہے، سمود ہے، اور جو بھی جن قوموں کی بت پرستی کا ہمیں بتایا گیا، مشرکین کا جو حال بتایا گیا پیچھے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، تو ان کے پاس جو کوئی دلائل نہیں تھے، بس ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد اسی طرح سے دین پر عمل کرتے تھے تو یہی ہمارا دین ہے۔ اور ویسے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ٹھیک ہے، اگر آبا و اجداد گمراہی میں تھے بھی تو اللہ کا پیغام لے کر آتے جب انبیاء کرام، تو وہ اتنے واضح پیغام ہوتا ہے، اس میں واضح دلائل ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی عقل سلیم ہے، کسی کے پاس کسی کا دل دنیا کی لذتوں میں ڈوبا ہوا نہیں ہے، اور وہ اپنی منمانی کرنا نہیں چاہ رہا، دنیا میں اپنی منمانی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، تو وہ فوراً سے مان لیتا ہے اس دین کو۔ مگر چونکہ اللہ کا دین ماننے میں، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں انسان اللہ کے حدود کا پابند ہوتا ہے، مکمل آزاد نہیں ہوتا کہ اس کا جو دل چاہے وہ کرے، جس کا دل چاہے اس کا حق مارے اور حق تلفی کرے، بلکہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں حقوق و فرائض کی پابندیاں ہیں، بہت سے احکامات کو ماننا پڑتا ہے، تو اس میں انسان مکمل دنیا پرستی نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں میں یہ خرابی ہوتی ہے، جن کے دل دنیا میں اس حد تک لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے بس اپنی مرضی کی زندگی رہنا چاہتے ہیں اور حقوق و فرائض کی کوئی پابندی نہیں چاہتے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بہانہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو اسی پر چل رہے تھے تو پھر ہم بھی اسی پر چل رہے ہیں، تو وہ پھر تمام دلائل جو انبیاء کرام ان کو پیش کرتے ہیں وہ ان پر نظر نہیں ڈالتے، نہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، اور یہ قرآن میں کئی بار بتایا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ کفر اور شرک پر زندگی گزار کر کفر اور شرک پر چلے گئے، ان کا جو اصل وجہ وہ بتاتے تھے کہ وہ کیوں کرتے ہیں شرک، کیوں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، بہت سے مسلمان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، کسی قبر پر جا کر کسی کو پیر مان لیتے ہیں، اس کے قبر پر وہ نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اس کی عبادت ہی ایک طرح سے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مددگار ہوں گے، آخرت میں بھی ہم اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہم بچائیں گے، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے ہماری دعاؤں کا اور ہمارے معاملات کا اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے ہماری دعائیں جلدی پوری ہو جائیں گی، تو وہ ان کے پاس جا کے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور یہ شرکیہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر جب ایک بار جو اس طرح کے عقائد کی خرابی آ جاتی ہے انسانوں میں، پھر جب ان کو بتایا بھی جاتا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کی طرف بلایا بھی جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف جانے میں کتراتے اور کہتے نہیں ہمارا طریقہ، خاندانی طریقہ یہی ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہی ہے، تو پھر یہی صحیح ہوگا۔ مگر دین کے لیے یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا، قرآن و حدیث میں یہ کبھی بھی یہ وجہ نہیں بتائی گئی کہ باپ دادا کا طریقہ جو ہے وہ ایک دلیل ہے دین پر چلنے کے لیے۔ ہمارے دین میں، شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلائل ہمیں دیے گئے ہیں
وہ ہمارے لیے دین کے لیے دلائل ہیں اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے وہ بھی قبروں پر بھی جاتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا لیتے تھے کہ ان کے پاس کچھ احکامات ہیں، اسی طرح ان کے پاس کچھ ایسی قوتیں ہیں جس کے ذریعے وہ ہماری دعائیں قبول کریں گے، اور پھر عبادت کے نام پر ان کی نذر و نیاز بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حصے کے ساتھ جانور اور کھیتوں میں وہ اپنے بتوں کا بھی حصہ بناتے تھے۔ ہمیں یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے سورہ انعام میں کہ وہ بتوں کا حصہ جو بناتے تھے، پھر کسی وقت ان کے پاس کمی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو نذر و نیاز انہیں کرنی ہوتی تھی وہ بھی وہ بتوں کے نام پر کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ عالم الغیب جاننا، کسی کو عالم الغیب ماننا، یہ بھی خرابی ہوتی ہے مشرکین میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبر پر یا کسی بت کے پاس ہم جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، ہم آج اور کل کا حال جانتے ہیں، تو یہ صرف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نبی کو ہم عالم الغیب سمجھ سکتے ہیں یا غوث پاک اور یا علی مدد۔ تو اس طرح کی پکار جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حالانکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہماری فریاد سنتے ہیں اور ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ تو ہر زمانے کے مشرکین جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں قرآن میں فرمایا گیا 81 آیت میں، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا جسے پہلوں نے کہا تھا۔ تو ان کے پاس تقلید آبا کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہیں ان کا پورا حصہ دینے سے دیا جائے گا۔ تو اب پورا حصہ سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں کچھ تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ اگر کافر ہے تو اس کو اس کے حصے کا رزق نہ دیا جائے اور مسلمانوں کو صرف اللہ کے فرما برداروں کو رزق دیا جائے، بلکہ اللہ کافروں کی بھی ضرورتوں کو دنیا میں پوری کرتا ہے اور مسلمانوں کو بھی۔ اور اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی یعنی کہ کافروں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور ان کی بھی یعنی کہ مسلمانوں کو بھی تیرے رب کی بخشش سے، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے انسانوں کو کہ وہ اب اس دنیا میں اپنے عمل کر کے جائیں گے، اور اپنا اختیار ہے ان کو کہ وہ حق کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، یا وہ اللہ کے نافرمان ہو کر مشرک یا کافر بن جائیں گے اور گناہ گاروں کی زندگی گزاریں گے۔ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اختیار سے کیا مطلب ہے کہ ارادہ اور کوشش اور طلب جو ہوتی ہے وہ بندے کی ہوتی ہے۔ اگر بندے کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرے، اور اس کی کوشش اور طلب یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح مجھے میری خواہشات کے مطابق ہر چیز مل جائے، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے، چاہے حق ہے چاہے باطل ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو یہ جو ہے یہ انسان کے اس کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ اب جس نے انکار کیا انبیاء کرام کا، جس نے ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فوراً اس کا رزق بند کر دے، یا اس کو فوراً جو زندگی کی سی مہلت ہے وہ ختم کر دے۔ ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مدت ان کی جو بھی ہے جب تک کہ ان کی زندگی ہے ان کو دنیا کا رزق بھی دیتا ہے، بلکہ کافروں کے پاس عام طور پر کافر و مشرکین کو بڑی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہے دنیا کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کا حق مار کر کے دوسروں کا حصہ بھی لے لیتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو حلال طریقے سے ان کی روزی رکھی ہے اس کو چھوڑ کر وہ حرام طریقوں سے صحیح غلط کی فکر کیے ہوئے وہ سب بس جمع کرتے رہتے دنیا کی آسائشیں، تو پھر ان کے پاس عام طور پر زیادہ دنیا کی نعمتیں ہو جاتی ہیں، جبکہ ایک مسلمان جو
اللہ کی فرما برداری میں حلال رزق کماتا ہے، بعض اوقات اس کے پاس اللہ چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ بہت سی برکتیں دے دیتا ہے، لیکن عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسان اللہ کی پابندی میں زندگی گزارتا ہے اس کو بہت دفعہ اس کو بڑی سادگی سے زندگی گزارنا پڑتا ہے، اور اس کے پاس اسباب کی کمی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اللہ بانٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا، ان کی نیکیاں جو انہوں نے دنیا میں کی تو ان کا پورا بدلہ ہم انہیں دے دیں گے۔ دیکھیں جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ بھی دنیا میں بعض اوقات اچھے کام کرتے ہیں۔ اب اچھے کام کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کے فائدے کے کچھ کام کرتے ہیں، تو وہ ان کو دنیا میں شہرت مل جاتی ہے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑا دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، تو دنیا میں ان کو اچھی شہرت مل جاتی ہے اپنے نیکیوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہوتی ہے نا، ان کے سارا فوکس تو دنیا کی طرف ہوتا ہے، تو انہوں نے جو بھی اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا پورا بدلہ دے دیتا ہے۔ اس کی جو تفسیر کی جو دلیل دی گئی وہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور تم اس سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ آخرت میں ان کافروں سے کہا جائے گا جو کہ دنیا میں بہت برے انسان نہیں تھے، یعنی کہ جہاں تک دنیا کے معاملات میں تھے تو وہ بظاہر اچھے لوگوں میں شامل کیے جاتے تھے، وہ اچھے اچھے بڑے بڑے کام کرتے تھے بظاہر، اور وہ اس سے دوسروں کو فائدہ بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو بھی اچھے کام کیے، جو محنتیں کی دنیا میں، مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی تھی، تمہیں اللہ پر تو یقین نہیں تھا، نہ تمہیں آخرت پر یقین تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے ساتھ انصاف سے کام لیا کہ تمہیں دنیا میں ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کا اچھا بدلہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا معنی کیا گیا۔ تیسرا معنی وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، کہ ہم دنیا میں ہم ان کے جو بدلہ ہے ان کو پورا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ تو تیسرا معنی کیا گیا کہ ہم ان کی غیر اللہ کی عبادت اور شرک کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن ضرور دینے والے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ جو گناہ کی زندگی رہ رہے ہیں، شرک اور کفر کی زندگی رہ رہے ہیں، انہوں نے سب سے بڑا گناہ جو شرک کا ہے، اللہ کے حق تلفی کرنے کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری، اس کی عبادت کی جائے، تو ظاہر ہے کہ اب دنیا میں اگر ان کو اس کے باوجود اچھی زندگی ملی تو ان کو آخرت میں ان کا پورا ان کی سزا پوری دی جائے گی اور ان کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ تم ان کے اچھے حالات کو دیکھ کر کہیں تم شک میں نہیں پڑ جانا کہ ان کے معبودوں کی عبادت سے ان کو فائدہ ہوا ہے، تو گویا کہ ان کو دنیا میں اچھی زندگی مل بھی رہی ہے تو ان کو آخرت میں ان کا برا انجام ان کو ملے گا۔ تو تم یعنی اے مسلمانوں، تم ان کے شان و شوکت پر توجہ مت دینا اور تم اپنے ایمان پر قائم رہنا، کیونکہ ان کی دنیا میں اگر ان کے پاس نعمتیں بھی ہیں تو آخرت میں ان کے لیے صرف عذاب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مطلب ہے اس کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اس کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ جو وقت تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو اللہ کا پیغام دیا، تو وہ اس میں پھر فرعون نے نہیں مانا اور وہ تباہ کر دیا گیا، اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دوسری بعثت تھی جو کہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مسلمان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور وہ بت پرست نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی مدد کر کے فرعون اور ان کے سرداروں سے ان کے عذاب سے ان کو نجات دلائی تھی۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے لیے تورات نازل فرمائی تھی۔ فرعون کی غلامی میں تو ان کے دین میں فرق ظاہر ہے کہ وہ غلامی کی زندگی رہ رہے تھے، ان کے پاس مناسب ہدایت نہیں تھی جس سے وہ اچھی طرح سے دین پر عمل کرتے اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور وہ اس ہدایت کے ذریعے اپنی اصلاح کرے اور اپنے عقائد کی جو خرابی ان کے اندر آ گئی ہے اس کو دور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ہود پہلی سورہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے دونوں بعثت کا ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلے جو مشرکین کے سامنے دین کا پیغام رکھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور فرعون کے پاس فرعون کو جو پیغام دیا اس کا ذکر فرمایا، لیکن چونکہ فرعون جو تھا اس نے تو بالکل انکار ہی کر دیا، وہ ایمان ہی نہیں لایا اور وہ کافر تھا، تو اس کا معاملہ وہیں پر بتا دیا گیا کہ بس وہ آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جب تورات بھیجی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا گیا تھا اور پھر ان کو تورات عطا فرمائی، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس کے بہت سے ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن میں، سورہ بقرہ میں بہت سی ان کی نافرمانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی اختلافات کیے، یعنی کہ وہ حق کو تسلیم کرتے اور تورات ان کے پاس تھی، اس پر پوری طرح سے عمل کر کے ہدایت کے راستے پر چلتے، اپنی پرانی جو بری عادتیں اور برے عقائد ان کے اندر تھے اس کو نکالتے۔ اس کے بجائے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کئی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا حال کہ انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی کہ تورات کو پوری طرح سے انہوں نے نہیں تھام کے چلے۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر جہاد کا حکم آیا کہ تم اس بستی میں اللہ کے نام لے کر تم جاؤ اس میں اور جہاد کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فتح دے گا اور یہ زمین تمہارے لیے ہو جائے گی، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور تم لوگ لڑو، کیونکہ وہ بہت ہی مضبوط قسم کے لوگ ہیں، ہم تو جہاد نہیں کریں گے۔ تو یہ سورہ مائدہ کی 24 میں اس کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 72 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی کتاب کے معنی میں تحریف کی اور غلط تعویلیں کی، کبھی معنی بدل دیے، کبھی الفاظ میں تحریف کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ 13 میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے، اور پھر اپنے احبار و رہبان جو ان کے علماء اور درویش تھے ان کی اتنی اندھی تقلید کی کہ ان کی عبادت ہی کرنے لگے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، سورہ توبہ 31 میں، کہ انہوں نے اس حد تک علماء کی اندھی تقلید کی کہ جس عالم نے جس چیز کو ان کے حلال کہہ دیا وہ انہوں نے اس کو حلال بنا لیا، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام بنا لیا۔ بے شک شریعت میں انسان اس چیز کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ علماء سے دین سیکھے اور علماء سے فتوے پوچھے، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اندھی تقلید جو ہے، انسان خود علم نہ حاصل کرے اور بس جو کسی بزرگ کو جس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا دامن پکڑ لیا، اس کی ہر بات مانتا چلا جائے، چاہے وہ کتنی ہی اس کی گمراہی کی بات ہو، تو یہ ہمارے دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے عقل بھی دی ہے اور ہمیں قرآن اور حدیث ہمارے پاس اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور ہمیں اس کی تعلیمات کو اچھے صحیح طریقے سے سیکھنا ہے۔ بے شک قرآن اور حدیث کی تعلیمات سیکھے اور دلائل کو دیکھے اور اس کے بعد انسان ان پر عمل کرے اللہ کے احکامات کے مطابق، یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ پھر دوسرا دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
ایمان لے آیا تو وہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ان کو ہی رب بنا دیا، مسیح ابن مریم کو ہی اپنا رب بنا دیا، اپنا الہ بنا لیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے علم کے بعد یہ کی، یہ ساری گمراہی ان کے اندر آئی۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، 72 کے بجائے 72 سے بھی زیادہ فرقے بن چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں کیوں بتائی؟ بنی اسرائیل کے جو اختلافات یہ لوگ کرتے تھے آپس میں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے فرقے بن گئے اور بہت سے زیادہ تر لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم لفی شق منہ مریب، کہ پھر ظاہر ہے کہ جب صحیح نہیں ہوتا، جب دلائل پر انسان نہیں مانتا، پھر اتنے سارے فرقے بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا صحیح راستہ ہے۔ تو یہ جب اللہ کو ماننے والی قوم جب اس طرح سے شک و شبہ میں پڑ جاتی ہے تو وہ اس کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پر بنایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان پھر اس کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جب جس حد تک دنیا سے محبت ہے اس حد تک وہ جھکتا چلا جاتا ہے غلط چیزوں کی طرف۔ اور جو علماء بھی دنیا پسند ہوتے ہیں، جو بظاہر دین کے نام پر اپنے فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو مزید گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہے تاکہ کہ انسان مسلمان، آج کے مسلمان جو ہے ان کے لیے سبق ہے کہ دین میں اختلافات اس طرح سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان صحیح علم نہیں حاصل کرتا تو شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تورات کی موجودگی میں وہ اس حد تک گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا، ان پر عذاب نازل فرما دیتا اور ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیتا، جیسے کہ پچھلی قوموں کو کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم اس بستی میں جاؤ اور اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے پر جہاد کرو تو اللہ تمہیں فتح دے گا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے حکم کا بالکل صاف انکار ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دوسرے قوموں کو تباہ کر دیا جیسے پیچھے بتایا گیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اس طرح سے پورا ہلاک نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ پوری ان کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے، بلکہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً ان کے اوپر عذاب آتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی جو کافر ہوں گے، جو انکاری ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے عذاب نہیں دے گا کہ سب ان کا نام و نشان مٹ جائے، بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دے گا، یعنی کہ جہاد کریں گے مسلمان ان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسلمانوں نے اتنے جہاد کرنا ان کو حکم تھا، انہوں نے اتنے جہاد کیے، کافروں سے اتنی جنگیں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو بڑی طاقتیں تھی، روم اور ایران کی جو دو بڑی بڑی سپر پاور تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شکست دی اور مسلمانوں کی حکومت کو اتنا پھیلا دیا، تو یعنی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دیا گیا، ان کو مکمل ہلاک نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ 14 میں قاتلہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ تو اب عذاب کی، اللہ کے جو عذاب کی اب جو صورت اب دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک تو جہاد کریں گے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے کافروں کو شکست ہوگی، اور ان کے جو جاہ و جلال دنیا میں جو ان کے تکبر ہوگا، جو ان کے پاس دنیا کے بڑی 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 حکومتیں ہوں گی، وہ ان کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے ان کو ختم کرے گا۔ اب آج جو ہمارا حال ہے، دوسری قومیں جو ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور مسلمان ہر جگہ سے دیکھا جائے تو پیسا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی اختلافات قرآن اور حدیث کی اگر روشنی میں
ساری امت جمع ہو جائے اور مذہب کے اختلافات ختم کر دے، اللہ کی صحیح طرح سے فرما برداری کرے، تو مسلمانوں کے لیے آج بھی یہ وعدہ موجود ہے کہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کو شکست دے گا۔ لیکن اب مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکم منو مریب، تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان، ایک تو ہوتا ہے بت پرست اور کافر ہوتا ہے جس نے اللہ کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن جس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ دین اللہ کا ہے، کہ سچا دین ہے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اب وہ لوگ جب دنیا کی خواہشات میں جب اپنے آپ کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر اور اللہ کے احکامات سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر ان کے دل میں ہمیشہ ایک شک اور بے چینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو یقیناً تیرا رب انہیں ان کے اعمال ضرور پورے دے گا، بے شک وہ اس سے جو وہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سب لوگ جب ان کا وقت آئے گا تو یقیناً انہیں ان کا رب ان کے اعمال کا ضرور پورا بدلہ دے گا۔ تو اصل میں چونکہ یہ جو لوگ بھی اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں وہ قیامت کے منکر ہوتے ہیں، ان کا یقین قیامت پر پورا نہیں ہوتا، تو ایک طرح سے یہاں پر کئی تاکید کے ساتھ یہ جملہ کہا گیا انا تاکید کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کلن میں بھی تنوین جو ہے وہ تاکید کے لیے، پھر لَيُوَفِّيَنَّهُمْ یہاں لام میں تاکید ہے، پھر نون شد جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے، تو اس میں کئی تاکید ہے اس جملے میں، ٹھیک ہے، اور شدید تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے خلاف جا رہے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے ان کے اعمال کے لیے۔ تو اگر دنیا میں ان کو ابھی پوری طرح سے ان کو سزا نہیں دی جا رہی، ان کو ابھی مہلت دی جا رہی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ان کو پورا عذاب نہیں ملے گا آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ بالکل خبیر ہے، پوری طرح سے جانتا ہے، تو دیکھیں پوری جزا دینے کے لیے کسی کی پوری سزا، کسی کے اعمال کا پوری سزا یا جزا دینے کے لیے وہی دے سکتا ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہو، ایک لمحہ جو انسان کرتا ہے کس لیے کرتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور ہمارے اعمال کو جانتا ہے، اسی وجہ سے قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا۔ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا کوئی عمل چھپا رہ جائے گا اور اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کسی کا برے عمل کی پکڑ نہیں ہوگی یا کسی کے اچھے عمل کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس تو خوب ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا گرامر کا ایک نقطہ بھی سمجھنے کے لیے، فَاسْتَقِمْ، ٹھیک ہے، یہ قامہ یقوموں سے ہے اور سین اور تا اس سے پہلے آیا ہے، تو یہ جب سین اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے ایک لفظ کو اس صیغے سے بنایا جاتا ہے، تو اس میں طلب موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ طلب مطلب جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں، اسی طرح وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، تو یعنی اس میں طلب ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے کر فرما رہے ہیں کہ طلب کرو، کیا طلب کرنا ہے؟ ہمیں ہدایت طلب کرنی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ تم جو ہو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر استقامت کرو، بالکل جم جاؤ، ٹھیک ہے۔
تو اب ثابت قدمی کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے ہر حکم کو ثابت قدمی کے ساتھ ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے لیے چونکہ انسان کے بڑے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جو انسان کو ہر لمحہ خواہش نفس جو ہوتی ہے وہ ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کے لیے ابھارتی ہے۔ پھر شیطان ہوتا ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ پھر جیسے کہ دنیا میں بہت سے ڈسٹریکشن ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں رکاوٹوں کے بعد انسان کو اللہ کے دین پر بالکل استقامت سے چلنا اور ہر حکم کو اسی طرح پورا کرنا جیسے اللہ نے ہمیں فرمایا ہے، یہ بہت ہی مشکل عمل ہے۔ لیکن ہم سے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے بلند درجات کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں، اور دنیا میں ہم ثابت کریں اللہ کو کہ یا اللہ ہم اپنے آپ کو تیرا بندہ سمجھتے ہیں۔ اور ہم بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ حق کو قبول کرو یا نہ کرو، تو وہ اختیار بھی اصل میں صرف امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ اگر اللہ کی مرضی پر نہیں چلے گا تو چونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا تھا تو اب اس کو سزا نہیں ملے گی۔ نہیں، ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اب اس حد تک اللہ کا بندہ بن کے رہنا جس سے ہماری کامیابی اس سے تعلق ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف انسان کی اسی وقت ہے جب وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں سورہ فاتحہ سکھائی گئی۔ دیکھیں سورہ فاتحہ ہمیں کتنے بار پڑھتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہ رہے ہیں یا اللہ، مگر ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نستعین میں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے کہ یا اللہ تو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، جب تک تو ہمیں ہدایت نہیں دے گا، تو ہمیں ثابت قدمی نہیں عطا کرے گا، تو ہم سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ تو پہلی بات سیدھا راستہ، فاستقم کما امرت میں یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سیدھا راستہ جس پر ہمیں خوب ثابت قدمی سے چلنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور وحی کے ذریعے قرآن اور حدیث کا علم بھیجا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس پر ثابت قدمی سے چلنا ہے۔ اور یہاں دوسرا جو بات بہت قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز پر، دیکھیں دنیا میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے بعض اوقات دین میں شامل بھی کر دیتے ہیں لوگ، بہت سے گمراہ عقائد بھی آ جاتے ہیں، مگر ہمیں کس چیز پر استقامت کرنی ہے؟ قرآن اور حدیث پر۔ کما امرتا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو احکامات دیے وہ صرف قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، گویا کہ ہمیں قرآن اور حدیث پر استقامت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس دین پر ہیں، کیا ہمارے دین میں ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہے ہیں، یا پھر ہم کسی امام کے پیچھے بس چلے جا رہے ہیں، نہ ہم نے کبھی علم حاصل کیا، نہ بس ہمیں جو بھی کہہ دیا جاتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، کما امرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے احکامات دیے، کون سی وحی دے کے بھیجا، تو جب تک ہم وہ نہیں جانیں گے ہم اس کے اوپر کہاں سے استقامت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر دوسرا فائدہ ہے اس میں۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر استقامت، تو یہ ایک جامع لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پوری شریعت آ جاتی ہے، عقائد، اللہ کی صفات، جس طرح سے ہمیں بتایا گیا اس طرح سے ان کو ماننا ہے، ان کی تعویل نہیں کرنی، ان کی تشبیہ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ویسا ہے جیسا کوئی نہیں، اور ہمارا جو دین ہمیں اللہ نے دیا اس میں رہبانیت اور بدعت بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں افراط اور تفریط سے بچنا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے اپنے دین میں رہبانیت اختیار کر لی اور بہت سے بدعت نئے طریقے اختیار کر لیے، اور آج مسلمانوں میں بھی ہیں بہت سی بدعت کے طریقے، تو ہمیں ان سے بچنا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں
کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر خوب ثابت قدم رہو۔ تو اب دیکھیں یہاں بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان جو مکمل ایمان ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور اللہ کے ایمان میں یہ شامل ہے کہ ہم صرف اللہ کو اپنا رب مانیں اور اللہ ہی کو الہ مانیں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں۔ الہ کا مطلب عبادت کرنا ہے، تو ہم اللہ ہی کی پرستش کریں، یعنی کہ اللہ کے سامنے بندے بن کر رہیں، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ کو رب مانیں، یعنی کہ ہمیں جو بھی دنیا میں فائدے ہیں، جو ہمیں رزق ملا ہے، جو بھی کچھ ہمیں ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں رکھا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ اگر دنیا میں بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، تو یعنی کہ جو مشرکین ہیں جو اپنی مرادیں مانگتے ہیں دوسری ہستیوں سے، تو وہ اس کی بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ رب ہمارا اللہ ہے، اور رب کے معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر، یعنی ہمیں پیدا بھی اسی نے کیا ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور وہی ہمارے تمام مدبر، یعنی ہمارے تمام دنیا اور آخرت کے معاملات اسی کی سپرد ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسی کی طرف دیکھنا ہے اپنے تمام معاملات کی بہتری کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، تو تطغو کا مطلب ہوتا ہے دغا، یا تغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا۔ تو اب حد سے کیسے بڑھتا ہے انسان؟ تو ایک مسلمان بھی حد سے بڑھتا ہے، کافر تو ساری حدود کو پار کرتا ہے، مسلمان کس طرح سے حد سے بڑھتا ہے کہ شریعت کی اطاعت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیں مقرر کی ہے، ہمیں انہی کے اندر رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے باہر نہیں نکلنے کی کوشش کرنی۔ زندگی کے ہر معاملے میں بھی ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے تجاوز نہیں کرنا، اور ہماری شریعت ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں بتاتی ہے کہ کیا صحیح طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے کرنے کو کہا ہے۔ دیکھیے اس کی تطغو کی ایک مثال ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھروں میں کی طرف آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھر میں آ کر وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معمول ہے، کس طرح سے آپ عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا، ان کو ایسے لگا کہ اچھا تو یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، ہم کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو ان سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو پھر ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، ان کے یہ ارادے پتہ چلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے، ان سے کہا تم لوگوں نے اس طرح کہا ہے، یاد رکھو اللہ کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، یعنی نفلی روزوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے اور کبھی نہیں بھی رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور کبھی سو بھی جاتے تھے، یعنی ایکسٹرا نفلیں کبھی پڑھتے تھے اور کبھی کم پڑھتے تھے اور سو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے گھر میں، تو اس میں آپ کبھی، چونکہ نفل جو ہے وہ نفلی عبادت جو ہے وہ فرض کی طرح نہیں ہوتی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی پڑھتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اسی طرح عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں میں، تو یعنی کہ اسلام نے روحانیت نہیں مانگی کہ انسان دنیا سے قطع تعلق ہو جائے، شادی نہ کرے، فیملی نہ بنائے، بچے نہ بنائے، نہیں، یہ ساری چیزیں ہماری شریعت اعتدال والی ہے، ہمیں یہ ساری چیزوں کی حصہ ہے، انسان کی زندگی جتنے فطری تقاضے ہیں، انسان کی زندگی کو زیادہ، ہماری جو شریعت ہے وہ زندگی کو ہمیں اچھی طرح گزارنے کی ہدایت کرتی ہے،
نہ کہ زندگی سے کنارہ کش ہو کر رہنے کی، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص میری سنت میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تنبیہ فرما دی کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے جو تم لوگ دعوے کرتے ہو کہ ہمیشہ رات بھر نماز پڑھو گے، ہمیشہ روزے رکھو گے، عورتوں سے تعلق نہیں رکھو گے، عورتوں سے نکاح نہیں کرو گے، تو یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی کہ پھر وہ میری پیروی نہیں کر رہا ہے، وہ پھر مجھے نبی مان کے میرے طریقے پر نہیں چل رہا، اس نے وہ اپنا دین خود ایجاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے۔ اللہ نے آسان دین دیا ہے اور ہمیں زندگی کی نعمتوں کو آسان طریقے سے اللہ کی اجازت کے مطابق استعمال کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی منع نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ بما تعملون خبیر، دوبارہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو تم کہیں چھپے ہوئے نہیں ہو کہ اپنی منمانی کرو، تم جو ہے جو کچھ کرو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کرتے رہو اور اپنا عمل شریعت کے مطابق رکھو۔ پھر وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ لپیٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی پھر مددگار نہ ہوگا، نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا۔ تو ترکنو، رکنا کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، جو ظلم کرتے ہیں، ان کی طرف مائل نہ ہونا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فعل استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ الذین ظلموا۔ اچھا، الذین ظلموا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی کبھار کوئی ظلم کرنے والا ہے یا اس وقت ظلم کر رہا ہے، وہ ہمیشہ سے ظالم نہیں ہے، وہ الذین ظلموا میں آتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الظَّالِمِينَ کہ تم ظالموں کی طرف نہ مائل ہونا، تو ظالمین جو ہے وہ اسم ہے، اسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اسم سے اگر فرماتے تو کیا مطلب ہوتا کہ جو ظالم بن چکا ہے، یعنی کہ ثابت شدہ ہر وقت ظلم کرنے والا، بالکل غلط روش پر ہی چلتا ہے، وہ اس کو ہم ظالم کہیں گے کیونکہ اس کا اب لقب ظالم بن چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلکے درجے سے بھی منع فرمایا کہ جو کبھی بھی ظلم کرتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھار ظلم کرنے والے، کبھی کبھار اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنے والوں کی بھی پیچھے تم ان کی طرف بھی مائل نہ ہونا۔ تو دیکھیں یہاں پر حکمت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی طرف مائل ہونے سے بھی منع فرما رہے جو کہ کبھی کبھار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ثابت شدہ ظالم ہے، جن کا گناہ اللہ سے، جن کا جرم بالکل ثابت ہو چکا ہے، تو پھر ان سے تو ان کی طرف تو ہمیں ذرا سا قربت بھی نہیں حاصل کرنی۔ کیوں کہ جبکہ ہمیں ان سے بھی دور رہنا ہے جو کبھی کبھار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ظلم کا کام کرتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ ہر وقت اللہ کے کھلم کھلا گناہ گار ہیں، جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جن کی عادت بن چکی ہے، تو پھر ان سے ہمیں، یعنی کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ کیا ہے؟ ظالمین ہیں۔ وہ ظالم ہے، وہ ہمیشہ ہی ظلم پر ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کفر و شرک پر رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں ایک فائدہ ہے اس میں کہ دیکھیں، جب انسان کی جو دوستیاں اور محبتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، جن کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زیادہ شدت والا حکم ہے کہ جو لوگ مشرک اور کافر کے زمرے میں نہیں بھی ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں مگر وہ بہت گنہگار قسم کے مسلمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے مسلمان ہیں، تو ہمیں ان کی صحبت سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کا اثر آتا ہے، انسان جس محفل کو پسند کرتا ہے، جس کو دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو پھر انسان ان کے ساتھ ان کے متاثر ہوتا ہے اور ان کے ظلم میں پھر شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر منع فرمایا گیا کہ ایسا مت کرو کیونکہ اس سے انسان خود گمراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پر دھمکی کیا دی گئی، وعید کیا سنائی گئی کہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔
دیکھیں یہاں پر آگ سے کی دھمکی دی گئی کہ اگر تم ایسا کرو گے، اگر برے لوگوں کے، نافرمان لوگوں کے سے محبت کرو گے، ان کی محفلوں میں رہو گے، ان کے ساتھ وقت گزارو گے، تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کی طرح بن جاؤ اور تمہیں بھی پھر عذاب ملے آگ کا، کیونکہ دیکھیں مسلمان بھی جائیں گے جہنم میں، مگر گنہگار مسلمان جائیں گے اور وہ اپنی سزا پوری کریں گے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بزرگ کی، کسی نبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کی سزا کو کم کر کے ان کو جنت میں ڈال دے، لیکن جن کے دل میں ایمان ہوگا لیکن ان کے طریقے ظالموں والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی والے ہوں گے، پھر ان کو بھی جہنم میں جانا ہوگا، اور اگر تم ان کے ساتھ رہو گے، ان سے محبتیں رکھو گے، ان کے طریقوں کو پسند کرو گے، تو پھر کہیں تم بھی جہنم والوں میں نہ شامل ہو جاؤ، یہاں پر یہ مطلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ جب اللہ کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا تو پھر کوئی بھی اس کی مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ جب کوئی ظالم حکمران ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان کا حکمران ہے مگر وہ ظلم و ستم کرتا ہے، اور وہ ظاہر ظلم تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، کسی کو ظلم کی اجازت نہیں دی ہے، تو اب وہ اس کے احکامات کو ماننا، کیا ہم اس کے احکامات مان سکتے ہیں جبکہ ایک مسلمان حکمران ہے وہ ظلم کا حکم دے رہا ہے؟ اگر ایک ظالم ایک اللہ کا نافرمان بندہ ہے، مسلمان ہے، اور وہ حکمران ہے، تو اس کی پیروی ہم، اس کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک وہ ہم سے ظلم نہ کروائے، ہم سے اللہ کے ناراض کرنے والے کام نہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، دیکھیں اب یہ سارے احکامات دیے نا کہ یہ نہیں کرو، یہ احتیاط کرو، یہ نہیں کرو، تو اب ان احکامات پر چلنے کے لیے انسان کو کس چیز سے مدد ملے گی؟ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، تو ہمیں کس چیز سے مدد ملے گی؟ نماز سے، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرنے میں سارا مطلب ہے کہ نماز شریعت کے مطابق پڑھو، صحیح اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھو، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اس کے ساتھ پڑھو، اور جس کے لیے جو شرائط ہے نماز کے لیے اس کو پورا کرو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرو، ریاکاری نہ ہو اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو گویا کہ شریعت میں جو ہمیں نماز سکھائی گئی اس کو سیکھیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، پھر اسی طرح نماز قائم کرے۔ اور طرف النہار وزلفن، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ طرف النہار یعنی دن کے دو کنارے، ٹھیک ہے، طرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، تو دن کے دو کنارے یعنی کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہار دن ہوتا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اور اس وقت مکہ میں 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ دو طرح سے اس کا معنی کیا گیا، ایک تو یہ کہ یہ 5 نمازوں ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور مگر چونکہ یہ مکی سورہ ہے تو اس میں پھر دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ اس میں جو شروع اسلام میں جو نمازیں پڑھی جاتی تھی، سورج نکلنے سے پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر، یہ نمازیں، ٹھیک ہے، اور رات کی جو زلفن کہا گیا اس سے مطلب تہجد لیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے مسلمانوں پر بھی شروع اسلام میں تہجد پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور دوسرے مسلمان بھی اس کو فرض کی طرح ہی لیتے تھے اور پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں بہت سے فائدے ملتے ہیں کہ نیکیاں انسان سے، دیکھیں جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے بہت سے گناہ جو 2 نمازوں کے درمیان ہمارے سے جو چھوٹے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نیکی، نماز کی نیکی گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ تو اگر 5 وقت انسان باقاعدگی سے نماز اپنے پورے طریقے سے قائم کرتا ہے
تو پھر اور مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو گویا سارے دن اور رات کے ان کے جو بھی گناہ چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں بغیر، یعنی انسان معافی نہ بھی مانگے تو بھی وہ معاف ہو جاتے ہیں نمازوں کی پراپر ادائیگی سے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے توبہ استغفار لازمی ہوتا ہے۔ پھر انسان کے اندر اگر نفسانی کمزوری بھی ہے، وہ ان چیزوں کی طرف کھنچتا بھی ہے، تو اگر وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھے گا اور ہدایت پر قائم رکھے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے جب، تو پھر خود بخود اگر وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، پھر اور دوسرے نیکی کے کاموں کی طرف دھیان رکھتا ہے، تو خود بخود اس کی جو نفس اپنی ذاتی برائیاں ہوں گی وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور بندہ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اور اس کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو تمہارا کیا کہنا ہے کہ یہ اس کی میل میں سے کچھ باقی رہے گا؟ انہوں نے کہا وہ اس کے میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا؟ اصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اب صبر کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے، کہ صبر کرنا ہے۔ صبر جو ہے وہ جنتیوں کی صفت ہے، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ دنیا میں صبر کرنے والے ہوں گے۔ تو نماز کے ساتھ دوسری چیز جو استقامت علی الحق اور ظلم کی طرف میلان سے بچائے گی ہم کو، یعنی گناہوں سے بچائے گی، جو چیز جو ہمیں حق کی سچی بات پر اللہ کی عبادت پر استقامت دے گی، وہ کیا ہے؟ صبر۔ تو صبر دیکھیں کیا چیز ہے، صبر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کسی تنگی میں روک کر رکھنا خود کو، یہ لفظی معنی ہے صبر کا۔ پھر شرعی طور پر صبر جو کیا ہے وہ ہے وہ نفس کو اس چیز پر روک کر اور باندھ کر رکھتا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے، یعنی اللہ کی عبادت پر جمے رہنے کے لیے انسان کو نیکی کے کام کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے کام یہ ساری چیزیں انسان کے نفس کے خلاف جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کا نفس اسے نفس امارہ اس کو گناہوں کی زندگی کی طرف بلاتا ہے، اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور نیکی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے فرائض حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے روک کر رکھنا، جب انسان کا نفس اسے گناہوں کی طرف اکساتا ہے، دنیا کی محبت بڑھنے لگتی ہے، تو اس کو صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جو اس کو اس سے روکتی ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی حدود میں رہ کے انسان اپنی جو بھی خواہشات پوری کرتا ہے وہ جائز ہے، دنیا سے جو فائدہ اٹھائے وہ جائز ہے، لیکن اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنے نفس کو خوش رکھنا، تو اس سے اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو صبر کی کوالٹی ہے، اس میں مدد کرتی ہے۔ پھر صبر یہ بھی ہے کہ مصیبت اور جب مصیبت آتی ہے، چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ آزمائے گا ہمیں بہت سی چیزوں سے، کبھی انسان کا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی روزی کی تنگی ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزوں میں انسان شکایت نہ کرے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے مجھے کیوں ان چیزوں سے مبتلا کیا، اللہ نے مجھ پر کیوں یہ مشکل ڈالی، اور انسان جو صحیح طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، اس سے انسان صبر سے کام لے، اللہ کی مشیت پر اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، وہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اگر میں اللہ پر بھروسہ کروں گا، اور یہ زندگی اس زندگی میں آزمائشیں ہیں، تو یہ سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر صبر کا اجر بتایا ہے۔ سورہ زمر آیت 10 میں بتایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے، کیونکہ صبر جو ہے انسان کو جنت میں لے جانے والی خصوصیت ہے، صفت ہے۔